دیکھیں گجرانوالہ جو ہے نا ایک کنجسٹڈ ایک گنجان آباد شہر بن چکا ہے. یہاں پہ 5 ریلوے پھاٹک ہیں. جب بھی ایک ٹرین گزرتی ہے تو پانچوں کے پانچوں ریلوے پھاٹک بند ہو جاتے ہیں. ہم 20 سے 30 کی تعداد میں روزانہ ان کو بند کر کے ان کی لائٹس وغیرہ لگوانے کے بعد انڈیکیٹر لگوانے کے بعد ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں. 16 کے قریب یو ٹرن ہے, 10 بند کر دیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ٹیپا کے ساتھ جو ہے ایک سروے کر رہے ہیں. کوئی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے جو لوگوں کو یہ جو ہے آنے جانے کی سہولت دے سکے. وہ الحمدللہ ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ کمیٹی بنا کے وہ فنڈ جو ہے ان کی ویلفیئر کے اوپر ہم لگا رہے ہیں. وہ سب سے پہلے ٹریفک کو ہی دیکھتے ہیں بھائی, اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کتنے مہذب ہیں, کتنے قانون پہ عمل کرنے والے ہیں. اور جو پچھلے سال ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے ہم سبق سیکھیں اور آنے والے سال میں جو موجودہ سال ہے اس میں اس کی اصلاح کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ. آج ہارٹ ٹاک کے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو میرے مہمان ہیں سی ٹی او گجرانوالہ جناب محترم سید فاضل صاحب ہیں. آج وہ میرے مہمان ہیں, ان سے شہر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی. تو جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے سر. سب سے پہلے میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ گجرانوالہ آپ دوسری دفعہ آئے, پہلے ڈی ایس پی کے سیگے سے, اب ایک آفیسر کے سیگے سے. تو گجرانوالہ شہر آپ کو کیسا لگا؟ جی گجرانوالہ شہر ماشاءاللہ جی ایک بہت اچھا شہر ہے اور یہ اپنی نئی جدت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے صنعتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور زرعی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی یہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. اور ویسے بھی پہلوانی کے ساتھ ساتھ اور کاٹن انڈسٹری میں بھی اور گجرانوالہ جو ہے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. صحیح. آپ بیسیکلی کس شہر سے ہیں؟ جی بیسیکلی میرا تعلق بھی انیشلی گجرانوالہ سے ہی ہے. میں یہیں پہ ہی جو ہے تحصیل وزیر آباد میں پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر لاہور میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. صحیح. آپ کی فیملی میں سے پہلے کوئی پولیس فورس یا آرمی میں تھا یا پہلے فرد تھے؟ نہیں, میں پولیس میں پہلے ہی فرد ہوں اپنے آدمی. تو کیا سوچ کے آپ نے ایز اے پولیس آفیسر یا پولیس میں جوائن کی؟ بس یہی ہے جی, پولیس جو ہے بیسیکلی جو میری نظر میں ایک ایسا محکمہ ہے جس کا عوام کے ساتھ سب سے زیادہ براہ راست تعلق ہوتا ہے اور ہر قسم کی عوام کے ساتھ ہوتا ہے. جی. اور یہ میرا ایک پیشن بھی تھا, میرا ایک شوق بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایک موقع بھی دیا ہے کہ تاکہ میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ عوام کے کام آ سکوں اور ان کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھ سکوں اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں پولیس کے ریلیٹڈ ان کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکوں. صحیح. آپ کے ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو اس بار سونپی گئی ہے. گجرانوالہ کو ہم بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تنقید کی زد میں رہتا ہے ٹریفک کے حوالے سے. آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری لگی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی چیزہ آپ نے تقریباً 8 سے 9 ماہ کے قریب آپ کی تعیناتی کو ہو گئے ہیں سی ٹی او گجرانوالہ. کوئی ایسا اقدامات جس سے گجرانوالہ کی ٹریفک کے مسائل حل کرنے میں؟ جی بیسیکلی دیکھیں گجرانوالہ جو ہے نا ایک کنجسٹڈ ایک گنجان آباد شہر بن چکا ہے اور اس کی شہری آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. جی. اور جب شہری آبادی میں اضافہ ہوگا تو یقینی طور کے اوپر گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. اس وقت گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں 14 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ گاڑیاں بھی شامل ہیں جو دوسرے اضلاع سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں گجرانوالہ میں کاروبار کی اور خرید و فروخت کی نوعیت کے لحاظ سے آتے ہیں. اور گجرانوالہ شہر جو ہے اس کے لیے جو ٹریفک پولیس نے اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم نے اپنا میکانزم بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہمارا سب سے پہلے ہم نے جو ہے
ریلوے لائن جو ہے چونکہ یہاں پہ 5 ریلوے پھاٹک ہیں، جی ایسے ہی جب بھی ایک ٹرین گزرتی ہے تو پانچوں کے پانچوں ریلوے پھاٹک بند ہو جاتے بند ہیں، ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب کراس پڑ جاتا ہے تو وہ عرصہ اس کا آدھا گھنٹہ 10 سے 15-20 منٹ کے لیے پھاٹک بند ہو جاتے ایسے ہیں. ہی. وہ سارے کا سارا لوڈ جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ جاتا ہے جی ٹی روڈ پہ. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈاؤن ٹاؤن سٹی ہے، سیاکوٹی دروازہ ہے، شیرالہ باغ ہے، گوندرا چوک ہے، ہم نے پھاٹک ہائی کے اوپر جو ہے پھاٹک کو کراس کرنے کے لیے ایک سیپریٹ لین بنا دی گئی ہیں سیمنٹ کے بیریئر لگا کے، تاکہ جن لوگوں نے سیدھا جانا وہ تو سیدھا چلے جائیں، جنہوں نے پھاٹک کراس کرنا ہے وہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ لین میں رہ کے انتظار کریں. صحیح. ایک تو ہم نے سب سے پہلے اس کو یہ کنٹرول کیا ہے، اور دوسرے مرحلے کے اوپر جو ہے ہم جتنے بھی سلو مووی کے یہ چنچی رکشے وغیرہ ہے، ہم ان کے اوپر نمبر پلیٹس اور ان کے لائٹس اور ریفلیکٹر لگوانے کے لیے جو ہے یہ ہم نے کمپین شروع کی ہے، اور اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے لیے روزانہ کی تعداد میں ہم نے ایک ٹارگٹ فٹ کیا ہوا ہے. ایسی رکشے جو ہے چونکہ زیادہ تعداد اب ان کی بڑھتی جا رہی ہے، جن کو پیچھے لائٹ نہیں ہے، اگر لائٹس نہیں ہیں، ہم 20 سے 30 کی تعداد میں روزانہ ان کو بند کر کے ان کی لائٹس وغیرہ لگوانے کے بعد، انڈیکیٹر لگوانے کے بعد ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے اگلے 1 سے 2 ماہ میں گجرانوالہ شہر کے اندر ایسا کوئی بھی رکشہ یا چنچی رکشہ نظر نہ آئے جس کے پیچھے لائٹس وغیرہ یا نمبر پلیٹ نہ ہو. سر 2 اقدامات آپ کے، جو ایک آپ نے ڈرائیونگ اسکول تھا اس کو باقاعدگی سے اپنے رننگ کر دیا. جی. اس میں کلاسز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ سے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جتنے بھی سہولت سینٹر تھے ان کے اندر لائسنس کے اجراء میں آسانی پیدا کی ہے، لوگوں کو لرننگ اور ڈپلیکیٹ ہو یا ریونیو کرنا پڑے. جی. تو نئے کے والے سے چلو ابھی مسئلہ ہے، لیکن یہ جو اقدامات ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا لاجک ہے؟ اس سلسلے میں جی میں ہمارے سی پی او صاحب ہے کیپٹن حماد عابد صاحب، انہوں نے یہ ان کی گائیڈ لائن تھی. انہوں نے کہا تھا جی جتنے بھی یہ جو آپ کے ہمارے 7 سینٹر جو ہے انکلوڈنگ موبائل بس جو ہے وہ ان کا یہ مشن تھا. یہ پہلے یہ ان کے آنے سے پہلے جو تھا یہ ایک ہی سینٹر یہ سروسز دے رہا تھا. جی جی. لیکن اب ہم نے قوموں کی وزیر آباد، چیمبر آف کامرس شہین آباد، اور اسی طرح موبائل بس اور پولیس لائن، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سینٹر جو ہمارے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ تمام سہولتیں دے دی ہیں، جہاں پہ آپ لرنر پرمٹ بنوا سکتے ہیں، انٹرنیشنل لائسنس بنوا سکتے ہیں، اپنے این او سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے لائسنس کو رینیو کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے یہ تمام کا تمام لوڈ ایک ہی دفتر میں منتقل ہوتا تھا، اب ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اب کاموں کی عوام جو ہے وزیر آباد کے رہنے والے، اب وہ کاموں کی وزیر آباد میں یہ ان کو سہولت مل گئی ہے، اب ان کو گجرات آنے کی ضرورت نہیں رہی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سی پی او صاحب جو گجرات ہے ان کی جو رہنمائی کے مطابق ہم ایک ٹیسٹنگ سینٹر کا مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر سی پی او صاحب کا بھی اس کو ایک اسٹیٹ آف آرٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک مناسب جگہ کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک نیا ٹیسٹنگ سینٹر بھی شروع ہو جائے گا. وہاں پہ بھی ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ دوسری تمام سہولیات جو ہیں وہ بھی مہیا کر دی جائیں گی، اور ایک سینٹر پہ یہ لوڈ ختم ہو جائے گا. جی. گجرانوالہ کینٹ کے والے سے بھی ہم نے سنا ہے کہ ہاں جی بالکل، بس وہ انشاءاللہ وہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے اس کی تکمیل ہو جائے گی. اور ڈرائیونگ اسکول کے لیے بھی ہم نے اس کو باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے ایئر کنڈیشن کلاس روم ہمارے باقاعدہ ہم نے بڑی LCDs لگائی ہیں، نیا فرنیچر وغیرہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو دیا گیا ہے تاکہ جب بھی اسٹوڈنٹ آئیں ان کو ایک اچھا ماحول ملے. ہماری ٹیم جو ہے ان کے لیے پریکٹیکل ٹریننگ ہے، اور اس طرح یہ لیکچرز وغیرہ جو ہے یہ سارا ہم نے اس کا ارینج کیا ہے. اور یہ اسکول جو ہے یہ مسلسل چل رہے ہیں نان سٹاپ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا اگلا پروگرام ہے ایک اسکول کی بجائے 2 اسکول کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. سر کمینی والا بائی پاس سے جو گجرانوالہ کا پنڈی بائی پاس کے درمیان بے شمار درمیان میں وہ مختلف جگہوں پہ کٹ لگا کے کبھی وہ کراس بنائے جاتے ہیں یو ٹرن کے طور پہ، کبھی ان کو بند کر دیا جاتا ہے. جی. اور یہ کیا عدم پلاننگ کا شکار نہیں ہے ہمارے؟ نہیں، اس میں کئی لوگوں نے خود ساختہ یو ٹرن بنا لیے تھے بغیر NOC کے، بغیر اجازت کے. وہ تمام غیر قانونی یو ٹرن جو ہیں وہ اس وقت ہم نے بند کیے ہیں. یہ 26 کے قریب یو ٹرن تھے چاندہ قلعہ سے لے کے عزیز کراس تک، اور یہ 12.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اور ہم نے ان کو 26 کی جو ہے یہ اس وقت 16 کے قریب یو ٹرن ہے، 10 بند کر دیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ٹیپا کے ساتھ جو ہے ایک سروے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے 15-20 دن میں یہ سروے مکمل بھی ہو جائے گا. ہم یہ یو ٹرن جتنے بھی یہ پرانی طرز کے ہیں یہ سارے کے سارے ختم کر کے
یہ جو جناب ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے جی ڈی اے کے ساتھ مل کے ہم ڈولفن ٹائپ ہیڈ ٹو ہیڈ یو ٹرن بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ جو ٹریفک جو ہے نا آٹومیٹیکلی چلے, سگنل فری ٹریفک چلے. اس کے لیے بھی یہ ہماری پلاننگ مکمل ہو چکی ہے, بٹ ٹیپا کے ساتھ سروے رہ گیا. جیسے وہ مکمل ہوتا ہے وہ یو ٹرنس بھی انشاءاللہ یہ 6 کی تعداد یا 7 کی تعداد میں رہ جائیں گے, اور اس سے انشاءاللہ ٹریفک کا فلو جو ہے بہت بہتر ہوگا. سر آپ کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے آگاہی کے حوالے سے بھی بے شمار مہم ہوئی, جی, ہیلمٹ کا استعمال کے حوالے سے بھی ہوئی, لیکن یہ چیزیں چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں. جی, ان کے اوپر آپ کے جتنے بھی وارڈر آفیسر ہیں یا پولیس اہلکار ہیں وہ اس پہ عمل درآمدی کرتے. اگر ایک مہم شروع ہوئی ہے اس کو سالوں سال قانون پہ عمل ہونا چاہیے. چھوٹے کم عمر بچے ہیں ان کو جب ان کے خلاف بھی مہم ہوتی ہے ان کو پکڑتے ہیں, ان کے والدین کے خلاف FIR ہو, اس کے اوپر باقاعدگی سے سختی ہو تو بے شمار مسائل سے ہمارا شہر بچ سکتا ہے. اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل پراپ یہ جتنے بھی یہ جو کم عمر ڈرائیور جو ہے نا موٹر سائیکلسٹ یا جو کار چلاتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ایکشن لے رہے ہیں. ہم ان کے والد کو یا جو بھی فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اسے ہم ایک بیان حلفی لے رہے ہیں جس میں ہم ان کو ایک وارننگ کی شکل میں یہ پابند کر رہے ہیں بھئی آپ یہ ایک بیان حلفی دے دیں, آئندہ آپ اپنے کم عمر بچے کو یا ایسے بچے کو جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے گاڑی بالکل نہیں چلانے دیں گے. اب اور یہ ڈیٹا جو ہم انشاءاللہ اس کو ہم کمپیوٹرائز بھی کر رہے ہیں تاکہ جب دوبارہ یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. پہلی چیز جو ہے ان کو وارننگ دینا ہے, سینسٹائز کرنا ہے, اس کو بھائی کنٹرول کیا جائے. اور دوسری جو ہیلمٹ ہے, ہیلمٹ ایک ایسی 3 چیزیں ایک ایسی ہیں جو سراسر عوام کی وہ اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. مطلب سیٹ بیلٹ کا باندھنا, ہیلمٹ استعمال کرنا, موبائل فون کا نہ سننا ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے ہمیں خود عوام کو جو ہے وہ جگانا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے بھئی یہ چیز جو ہے ابھی آپ کے فائدے کے لیے, اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اس میں آپ کا سب سے زیادہ نقصان ہے. اور یہ اس میں گاہے بائے کمپین بھی چلتی ہیں, کمپین کے ساتھ ساتھ جب کمپین چلتی ہے وہ جیسے ہی وہ مہم ختم ہوتی ہے تو پھر ہم ان کے چلان وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور پچھلے سال ہم نے تقریباً 40,000 کے زائد چلان کیے تھے بغیر ہیلمٹ کے, اور اس کے علاوہ جو بغیر سیٹ بیلٹ ہے وہ اس پہ جو بغیر ہیلمٹ کے ہیں ہم نے اپنے اتنے جو ٹریفک کے CTP کے جو گجرات کا سٹاف بھی ہے اگر انہوں نے بھی نہیں پہنا ہم نے ان کو بھی شوکا نوٹس دے کے سزا دی ہے, کیونکہ پہلے ہم نے خود عمل کرنا ہے بعد میں دوسروں کو کروانا ہے. اس لیے یہ کمپین بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن کارروائی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. صحیح, لیکن اس مسلسل نہیں ہوتی, درمیان میں رک جاتی ہے. نہیں, یہ کارروائی چل رہی ہے, رکتی نہیں ہے. وہ آپ کو رکی ہوئی نظر آئے گی لیکن جب جس کے چلان ہوتے ہیں نا وہ بہتر بتاتا ہے جی میرا بغیر ہیلمٹ کے چلان کر دیا گیا. اچھا سر, چاند گاڑی کے حوالے سے آپ نے بتایا جی, ان میں سر 99% وہ لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. جی جی, ٹھیک ہے, اور کم عمر بھی اس میں شامل ہے جی, اور اس میں ایسے لوگ بھی جو نشہ بھی کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی اب کئی سالوں سے ہمارا جو ہے نا گجرانوالہ شہر کے اندر اس کا تھوڑا سا المیہ کہہ لیں, کوئی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے جو لوگوں کو یہ جو ہے آنے جانے کی سہولت دے سکے. کوئی بسز وغیرہ نہیں چل رہی جو ہے لوگ مجبوراً چاند گاڑی پہ چنچی رکشہ پہ بیٹھنے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہوگا چونکہ متبادل کوئی دوسرا سورس نہیں ہے کوئی جس پہ لوگ سفر کر سکیں. ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری یہ جو چنچی جو ہے ان کے لیے جو ہم نے پلان کیا ہے ابھی شہر کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم ان کے سٹاف مقرر کر رہے ہیں. سٹاف کے بغیر چنچی کہیں بھی نہیں رکے گی تاکہ یہ جو ہے نا جگہ جگہ کھڑے ہو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نہ ہو سکے. یہ ٹیپا کے سروے میں ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہیں. سٹاف ہم نے کدھر رکھنا ہے, اس کے بعد ہم ان کو سٹاف بھی دے دیں گے. اب آ گیا جو ان کے جو ڈرائیور جو ہیں ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہی ہے. کافی لوگوں کے پاس لائسنس بھی ہیں اور کافی کے پاس نہیں بھی ہیں, ان کے ہم چلان کرتے ہیں بغیر لائسنس کے. جتنی ایک قانون میں ہمیں اجازت دے رہا ہے ان کے خلاف بھی یہ کارروائی جو ہے یہ مسلسل اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. صحیح سر, ایک دو چیزیں اگر شہر کے اندر آ جائیں کہ جتنے بھی نئے موٹر سائیکل ہوں جب تک ان پہ نمبر پلیٹ نہ ہو اور وہ روڈ پہ نہ آئے, اس کے حوالے سے اگر کوئی لائے عمل آ جائے. دوسرا, جتنے بھی موٹر سائیکل یا چنگچی کے لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ جی موٹر سائیکل کے جتنے بھی لوگ ہیں آ جائے اور نارمل ریٹ کے اوپر
آ کے اپنا لائسنس جاری کروا لیں. اس کے حوالے سے خصوصی پوائنٹ کے لیے کوئی یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے نا اس کو ہم اس کو بانٹا نہیں جا سکتا. اس کا ایک ایس او پی ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک قانون بنا ہوا ہے, اس کے مطابق جو ہے یہ جو ہے لائسنس دیا جاتا ہے. اور جہاں تک جو آپ کے سوال کا ہے, ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک ایجوکیشن ٹیم ہے جو اڈا جات کے اوپر جا کے چنگشی اسٹینڈ پہ جا کے ان کو باقاعدہ بٹھا کے لیکچرز وغیرہ دیتی ہے. یہ آپ کی بڑی اچھی پرپوزل ہے. اس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ جتنے بھی یہ چنگشی رکشہ ڈرائیور جو ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے 1-2 گھنٹے کا لیکچر دیں. بھائی آئیں, ٹریفک سائن جس طرح کے ہوتے ہیں, پارکنگ ادھر کرنی ہے, اوور ٹیکنگ کا طریقہ بتائیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈرائیور کو یہ بھی چلان کی شکل میں ان کو یہ چیز کا احساس ہے لائسنس کا نہ ہونا ایک کتنا بڑا جرم ہے اور ایک کتنی خطرناک چیز جو ہے. اور انشاءاللہ جب یہ ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے, لیکچرز وغیرہ دیں گے, تو ان کے ساتھ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بھائی آپ آئیں, لیکن ان کو ایک جو پروسیس مقرر کر دیا گیا اس میں سے گزرنا ہوگا. چیمہ کامرس کے ساتھ بھی آپ کے پچھلے دنوں مذاکرات بھی ہوئے, آگے بھی ایک کمیٹی آپ نے لانچ کی ہے اس حوالے سے, تو ان کے بھی ٹریفک کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. جی اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل. ابھی جو روڈ انجینئرنگ کے متعلق جو ہے نا ابھی کافی چیزیں ہونے والی ہیں. مثلا سروس روڈ کا بننا ہے, فٹ پاتھ کا بننا ہے, درمیانی جو دیوار ہے جرسی بیری وغیرہ چیزیں جو لگتی ہیں ان کا بننا ہے, روڈ مارکنگ ہے, سڑک کے اوپر جو لائنز وغیرہ لگانی ہیں, ٹریفک سگنلز جو ہیں, ابھی بہت سارا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. کیونکہ جو سی ٹی پی جو ہے نا یہ ایک مکمل سسٹم نہیں ہے, پارٹ آف سسٹم ہے. ہمیں ان چیزوں کے لیے دوسری ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ چیمبر جو ہے ایک بڑا ایک مؤثر ادارہ ہے, وہ بھی ان کی دلچسپی بھی یہ ظاہر کرتی ہے, وہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے, اور ہمارا ان کے ساتھ بھرپور رابطہ ہے. اور جو ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے اس لیے ہم نے یہ جو سی ٹی پی ایل سی کمیٹی جو ہے یہ شہریوں کا لائزان کمیٹی ہم نے بنائی ہے. اس کا مین مقصد بھی یہی ہے شہر کے مسائل ہم مل جل کے حل کریں. جہاں پہ چیمبر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے, جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, جہاں پہ دوسری ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ یہ کمیٹی جو ہمیں تشکیل دے دی ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور ہماری ان کے ساتھ جو ہے چیمبر کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے تمام جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک فورم پہ ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس میں کمیٹی کے ساتھ مل کے اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا جو ہے نا تبدیلی نظر آئے گی. سر آخر پہ یہ بتائیں کہ اتنے خوبصورت ہمیں آفس نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینے ان کے اندر وہ سفیدیے, وہ خوبصورتی, فرنیچر رہتا ہے. جی لیکن بعد میں ان کو دیکھ بھال اس لیول کی نہیں ہوتی. یہ فرنیچر ٹوٹ جائے گا, نیا نہیں آئے گا, کچھ صفائی کا وہ اقدام ہے. کیا آپ کے لیے خصوصی طور پہ اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے؟ دیکھیں اب ہمیں جو آئی جی صاحب کی طرف سے, گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے نا ہمیں تمام چیزوں کے لیے باقاعدہ فنڈ ملتے ہیں. جی وہ الحمدللہ ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ کمیٹی بنا کے وہ فنڈ جو ہے ان کی ویلفیئر کے اوپر ہم لگا رہے ہیں. اور جہاں تک صفائی کا تعلق ہے, صفائی اسی وقت قائم رہتی ہے جب ہم اس کو قائم رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خود بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. جب ایک دفعہ اب بار پینٹ وغیرہ بلڈنگ کو نہیں کرایا جا سکتا, اس کا بھی ایک ایس او پی ہے. بھائی کتنے عرصے بعد ہوتا ہے. اب جب ایک دفعہ پینٹ ہو جائے تو ہم سب کو چاہیے ہمیں اس کو صاف ستھرا رکھیں. اور یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح ہم اپنے گھروں کو یا محلوں کو صاف رکھتے ہیں, ہمیں اپنے دفتر کو بھی صاف رکھنا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ ہم نے سویپر وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جو باقاعدہ صفائی کا دن میں ایک دفعہ صفائی بھی کرتا ہے. اس کی صفائی کرنے کے بعد اگلی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے ہم اس کو مزید گندہ نہ کریں. پوری بلڈنگ کی اتنی تو آپ کا آفس ہو جائے گا, یہ اچھے نظر آئیں گے. لیکن جو ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ آپ دیکھیں چند دنوں میں آپ اپنی اس بلڈنگ کا سروے کریں, آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. نہیں دیکھیں وہ جو یہاں پہ جو ہے نا اسٹاف کم ہوتا ہے. اگر آپ 7 بجے دفتر چلے جائیں, ہم نے ان سب کو تمام دفاتر کو, ہمارے 4 دفاتر ہیں, میں نے ان سب کو دوبارہ جو ہے ہم نے ڈسٹیمپر اور پینٹ کروایا ہے. ان کے باتھ روم کے لیے تمام بیسنس اور جو ٹیپ وغیرہ جو ہیں وہ ساری چیزیں دی ہیں. ہم ان کو نیا فرنیچر دے رہے ہیں, پرانے فرنیچر کی مرمت کر رہے ہیں. اب ہم جتنا بھی فرنیچر ہے اب ہم ان کو اگلے ہفتے سب یہ
جو پالش وغیرہ کر کے دینے لگے ہیں. ماشاءاللہ. ہماری طرف سے ان کو کسی چیز کی بھی الحمدللہ کمی نہیں یہ ہے, کیئر انہوں نے خود بھی کرنی ہے نا سر. اور خود بھی کیئر کریں. یہ چیزیں کھیلنے کے لیے یا وہ کیا کہتے ہیں ٹھوکر لگانے کے لیے نہیں ہے. جب ایک نئی چیز دے دی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. صحیح سر. آخر پہ پورے شہر کے لیے, اس قوم کے لیے آپ ہیرو ہیں ہمارے اس شہر کے, تو پیغام نئے سال کے حوالے سے کہ اس سال میں, کیونکہ پچھلے 3 سال سے ہمارا ملک مشکل سے ہے کرونا کی وجہ سے جو مسائل ہیں, اور شہری بھی مشکل سے میں, اور آخر پہ ٹریفک کے حوالے سے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل. میں جی اپنا گجرانہ کے باسیوں کو میں یہی گزارش کروں گا کہ گجرانہ شہر آپ کا اپنا شہر ہے. ایک تو آپ نے قوانین کی پابندی کرنی ہے. ٹریفک قوانین جو جب باہر سے لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے ٹریفک کو ہی دیکھتے ہیں بھائی, اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کتنے مہذب ہیں, کتنے قانون پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ ٹریفک قوانین پہ آپ عمل کریں, اور اسی طرح ٹریفک کے جو جوان اور افسران باہر ٹریفک کو رواں دماغ کرنے کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, اور جو پچھلے سال ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے ہم سبق سیکھیں, اور آنے والے سال میں اس جو موجودہ سال ہے اس میں اس کی اصلاح کریں, اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں, اور سڑک پہ چلتے ہوئے نہ تو جلد بازی کا مظاہرہ کریں, اور ضبط کا آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے, برداشت کریں, اور دوسروں کو بھی جو ہے ان کا رائٹ آف وے کا حق راہ گزر کا خیال رکھیں. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا شہر جو ہے, اس طرح ہمارا صوبہ, ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اچھا ایک نمونہ ثابت ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.